بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا نام قانون شریعت ہے۔ اس کتاب کے مصنف حضرت مولانا شمس الدین جعفری رضوی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ امامت و خلافت کا بیان۔ امامت دو قسم کی ہے، ایک امامت صغریٰ، دوسری امامت کبریٰ۔ امامت صغریٰ نماز کی امامت ہے، جس کا حال نماز کے بیان میں آئے گا۔ امامت کبریٰ کی شرائط۔ امامت کبریٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت مطلقہ ہے، یعنی حضور کی نیابت سے مسلمانوں کے تمام دینی دنیاوی کاموں میں شریعت کے موافق عام تصرف کرنے کا اختیار اور غیر معصیت میں تمام جہان کے مسلمانوں سے اطاعت کرانے کا حق۔ اس امامت کے لیے مسلمان آزاد مرد عاقل بالغ قارشی قادر ہونا شرط ہے۔ قادر کے معنی ہے کہ شرعی فیصلہ اور حدود کو جاری کر سکے، ظالم سے مظلوم کا حق دلا سکے اور مسلمانوں کی جان و مال ملک و املاک کی حفاظت کی طاقت ہو۔ ہاشمی علوی معصوم ہونا شرط نہیں، نہ یہ شرط کہ اپنے زمانے میں سب سے افضل ہو۔ مسئلہ نمبر 1، کب امام کی اطاعت فرض ہے؟ امام کی اطاعت مطلقاً ہر مسلمان پر فرض ہے، جبکہ امام کا حکم شریعت کے خلاف نہ ہو، کہ شریعت کے خلاف حکم میں کسی کی اطاعت نہیں۔ مسئلہ نمبر 2، امام ایسا شخص بنایا جائے جو بہادر، سیاستدان اور عالم ہو یا علماء کی مدد سے کام کرے۔ مسئلہ نمبر 3، عورت اور نابالغ کی امامت جائز نہیں۔ مسئلہ نمبر 4، امام مبتلا فسق یعنی گناہ میں مبتلا ہونے سے معزول نہیں ہوتا۔ خلفائے راشدین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کے خلیفہ برحق اور امام مطلق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان حضرات کی خلافت کو خلافت راشدہ کہتے ہیں، اس لیے کہ ان صاحبوں نے حضور کی سچی نیابت کا پورا حق ادا کیا۔ عقیدہ نمبر 27، خلافت راشدہ کی مدت۔ منہاج نبوت پر خلافت حقہ راشدہ 30 سال رہی، یعنی سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے 6 مہینے پر ختم ہو گئی۔ پھر امیر المومنین عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی علیہ کی خلافت راشدہ ہوئی، اور آخر زمانہ میں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہوگی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اول ملوک اسلام ہیں۔ عقیدہ نمبر 28، افضل خلیفہ کون ہے؟ انبیاء و رسل علیہ السلام کے بعد تمام مخلوقات الہی جن و انس و ملک سے افضل صدیق اکبر ہیں، پھر عمر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم۔ جو شخص مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یا فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل بتائے وہ گمراہ بد مذہب ہے۔ صحابہ و اہل بیت۔ صحابی کس مسلمان کو کہتے ہیں؟ صحابی اس مسلمان کو کہتے ہیں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار یعنی خدمت میں حاضری دی اور ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا۔ سب صحابی اہل خیر و صلاح ہیں اور عادل و ثقہ ہیں۔ جب کسی صحابی کا ذکر ہو تو خیر ہی کے ساتھ ہونا فرض ہے۔ عقیدہ نمبر 29، صحابی کی توہین کا حکم۔ کسی صحابی کے ساتھ بد عقیدگی گمراہی و بد مذہبی ہے۔ حضرت امیر معاویہ، حضرت عمر بن عاص، حضرت وحشی
رضی اللہ تعالی عنہم وغیرہ کسی صحابی کی شان میں بے ادبی تبرہ ہے اور اس کا قائل رافضی ہے۔ حضرت شیخین کی توہین کا حکم، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت شیخین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین بلکہ ان کی خلافت سے انکار ہی فقہا کے نزدیک کفر ہے۔ حضرت معاویہ کو برا کہنے والے کا حکم، عقیدہ نمبر 30۔ کوئی ولی کتنے ہی بڑے مرتبے کا ہو کسی صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ خطائے اجتہادی ہے جو گناہ نہیں، اس لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم، باغی، سرکش یا کوئی برا کلمہ کہنا حرام اور ناجائز ہے، بلکہ تبرع و رفض ہے۔ اہل بیت میں کون لوگ داخل ہیں؟ اہل بیت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں اور اولاد، صحابہ کی طرح ان کے بھی بہت فضائل آیات و احادیث میں آئے۔ صحابہ و اہل بیت کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ عقیدہ نمبر 31۔ ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عیب لگانے والے کا حکم۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عفق کی تہمت لگانے والا قطعاً یقیناً کافر مرتد ہے۔ حوالہ شرح عقائد اور تکمیل اور فتاوی ہندیہ۔ عقیدہ نمبر 32۔ حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنہما اعلیٰ درجہ کے شہداء میں سے ہیں، ان میں سے کسی کی شہادت کا منکر گمراہ بددین ہے۔ عقیدہ نمبر 33۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو باغی کہنے والے کا حکم۔ جو حضرات امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو باغی کہے یا یزید کو حق پر بتائے وہ مردود، خارجی، مستحق جہنم ہے۔ یزید کا حکم۔ یزید کے ناحق ہونے میں کیا شبہ ہے، البتہ یزید کو کافر نہ کہیں اور نہ مسلمان کہیں بلکہ سکوت کریں۔ عقیدہ نمبر 34۔ اختلافات صحابہ کا حکم۔ جو صحابہ و اہل بیت سے محبت نہ رکھے وہ گمراہ اور بد مذہب ہے۔ مسئلہ: صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں آپس میں جو واقعات ہوئے ان میں پڑھنا حرام اور سخت حرام ہے۔ ان کی لغزشات پر گرفت کرنا یا ان کی وجہ سے ان پر طعن یا ان سے بد اعتقادی ناجائز، واللہ عز وجل ورسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہے۔ ولایت کا بیان۔ ولی کی تعریف۔ ولی وہ مومن صالح ہے جس کو معرفت و قرب الہی کا ایک خاص درجہ ملا ہے۔ اکثر شریعت کے مطابق ریاضت و عبادت کرنے کے بعد ولایت کا درجہ ملتا ہے، اور کبھی ابتداءً ریاضت و مجاہدہ کبھی مل جاتا ہے۔ تمام اولیاء میں سب سے بڑا درجہ حضرات خلفائے اربعہ یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم کا ہے۔ اولیاء ہر زمانے میں ہوتے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے، لیکن ان کا پہچاننا آسان نہیں۔ حضرات اولیاء کو اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت دی ہے، جو ان سے مدد مانگے ہزاروں کوس کی دوری سے اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اولیاء اللہ کا علم و قدرت۔ ان کا علم نہایت وسیع ہوتا ہے، حتیٰ کہ بعضوں کو ما کان و ما یکون اور لوح محفوظ پر اطلاع دیتے ہیں۔ اس کے بارے میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ اپنی کتاب تکمیل الایمان در استمداد قبور
صفحہ نمبر 123 میں فرماتے ہیں، اولیاء انتقال کے بعد بھی تصرف کرتے ہیں، ان کو وسیلہ بنانا اور ان سے مدد مانگنا ثابت اور مؤثر ہے۔ اور امام علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ شرح المقاصد المقاصد الرابع فی الجواہر المبحث الرابع جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 480 میں فرماتے ہیں، اولیاء کی قبروں کی زیارت اور بزرگوں کی روحوں سے مدد مانگنا نفع دیتا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ شرح مشکات الشیعۃ اللمعات کتاب الجنائز باب زیارت القبور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 762 میں فرماتے ہیں، جس سے زندگی میں مدد مانگ سکتے ہیں اس سے مرنے کے بعد بھی مدد مانگ سکتے ہیں۔ نیز امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالے لدنیا میں لکھا ہے، جب اللہ تعالیٰ بندے کے دل کی آنکھیں کھول دیتا ہے تو وہ غیب کی باتیں جان لیتا ہے، اور یہ روح بدن کے مرنے سے مرتی نہیں، مرنے کے بعد ان کے کمالات اور قوتیں اور بڑھ جاتی ہیں۔ اس کے متعلق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تکمیل الایمان در استمداد قبور صفحہ نمبر 123 میں فرماتے ہیں، اولیاء اپنے ابدان مثالیہ میں ظاہر ہو کر طالبین کی تعلیم و امداد فرماتے ہیں، اور منکروں کے پاس ان کے انکار کی کوئی دلیل نہیں۔ ایک شیخ نے فرمایا کہ 4 بزرگوں کو میں نے دیکھا، وہ اپنی قبر میں بھی اسی طرح تصرف کرتے ہیں جس طرح کے زندگی میں، یا اس سے بھی بڑھ کر، اور من جملہ ان کے حضرت معروف کرخی، حضرت غوث پاک اور 2 اور ولیوں کو بتایا۔ ان کے میزان کی حاضری فیض سعادت اور برکت کا سبب ہے، ان کو ایثار ثواب، امر مستحب اور باعث برکت ہے۔ اولیاء کرام کا عرس یعنی ہر سال وصال کے دن قرآن خوانی، فاتحہ، واعظ، ایثار ثواب اچھی چیز ہے اور ثواب کا کام ہے۔ رہے ناجائز کام جیسے ناچ، رنگ، کھیل، تماشا، تو وہ ہر حالت میں مذموم اور مزار طیبہ کے پاس اور زیادہ مذموم ہے۔ پیر میں کن باتوں کا ہونا ضروری ہے؟ چونکہ اولیاء کے سلسلے میں داخل ہونا، ان کا مرید اور معتقد ہونا دونوں جہان کی بھلائی اور برکت کا ذریعہ ہے، اس لیے بیعت سے پہلے پیر میں یہ 4 باتیں ضرور دیکھ لیں۔ نمبر 1، سنی صحیح العقیدہ ہو، ورنہ ایمان بھی ہاتھ سے جائے گا۔ نمبر 2، اتنا علم رکھتا ہو کہ اپنی ضرورت کے مسائل کتابوں سے نکال لے، نہیں تو حرام، حلال، جائز و ناجائز کا فرق نہ کر سکے گا۔ نمبر 3، فاسق معلن نہ ہو۔ فاسق معلن اس شخص کو کہتے ہیں جو کھلم کھلا گناہ کرتا ہو۔ فاسق کی توہین واجب ہے اور پیر کی تعظیم ضروری ہے۔ نمبر 4، اس کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک متصل ہو، ورنہ اوپر سے فائز نہ پہنچے گا۔ نسأل اللہ العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ۔ تقلید یعنی دین کے 4 اماموں میں سے کسی ایک کے طریقے پر احکام شرعیہ بجا لانا، مثلا امام اعظم ابو حنیفہ یا امام مالک یا امام شافعی یا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ السلام کے طور پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ ادا کرنا، کسی ایک امام کی پیروی واجب ہے، اسی کو تقلید شخصی کہتے ہیں۔ تنبیہ، ان اماموں نے اپنی طرف سے کوئی مسئلہ گھڑا نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث کا مطلب صاف صاف بیان کیا ہے، جو عام آدمیوں بلکہ عام عالموں کی سمجھ میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ لہٰذا ان اماموں کی پیروی دراصل قرآن و سنت کی پیروی ہے۔ مسئلہ، جو شخص ایک امام کی پیروی کرتا ہے وہ دوسرے امام کی پیروی نہیں کر سکتا۔ مثلا یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ مسئلوں میں ایک امام کی پیروی کرے اور کچھ مسئلوں میں دوسرے امام کی، بلکہ تمام مسائل میں ایک معین امام کی پیروی واجب ہے۔ اور یہ بھی جائز نہیں کہ حنفی،
شافعی ہو جائیں یا شافعی حنفی ہو جائیں، بلکہ جو آج تک جس امام کا مقلد رہا ہے آئندہ بھی اسی کی تقلید کرے۔ اور اب تمام علماء کا اتفاق ہے کہ چاروں اماموں کے علاوہ کسی اور امام اور مجتہد کی تقلید جائز نہیں۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الانصاف میں لکھتے ہیں 2 صدی ہجری کے بعد خاص ایک مجتہد کی پیروی مسلمانوں میں رائج ہوئی، اور کم کوئی شخص تھا جو امام معین کی پیروی نہ کرتا ہو، اور یہی واجب ہے اس زمانے میں۔ تحتاویہ حاشیہ در مختار میں یوں فرمایا گیا، اب اہل سنت کا گروہ انہی چاروں کی پیروی میں منحصر ہو گیا ہے۔ جو ان چاروں سے باہر ہے وہ بدعتی جہنمی ہے۔ امام شارانی نے میزان شریعت کبریٰ میں امام غزالی اور امام الحرمین وغیرہ ائمہ رحمہم اللہ السلام کا قول یوں نقل کیا، فرماتے ہیں ان سب اماموں نے اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ تم پر خاص اپنے امام کے مذہب کا پابند رہنا واجب ہے، اگر ان کے مذہب کو چھوڑا خدا کے حضور تمہارے لیے کوئی عذر نہ ہوگا۔